میں نے جنرل باجوہ سے سوال پوچھا، کیا شہباز شریف نے وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دینے کا فیصلہ کر لیا تھا؟ جنرل قمر باجوہ نے جواب دیا کہ جب 10 اپریل کو عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی تو اس کے بعد شہباز شریف سے ملنے گیا۔ ان سے پوچھا کہ آپ کا حکومت کرنے کا کیا پلان ہے، تو وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا 2-3 قوانین بنا کر 4-6 ہفتوں میں الیکشن کا اعلان کر دیں گے۔ میں بھی یہی چاہتا تھا کہ انتخابات ہوں اور اگلی حکومت فریش مینڈیٹ کے ساتھ فیصلے کرے، لیکن ISI کے لوگوں کی بات ہوئی تو مولانا فضل الرحمان اور آصف علی زرداری دونوں چاہتے تھے حکومت 1.5 سال پورا کرے۔ اس کے علاوہ 10 اپریل کے بعد جنرل فیض نے مجھے مسلسل 2 چیزیں کہنا شروع کر دی تھیں۔ ایک یہ کہ آپ الیکشن کروا کر جائیں، دوسرا عمران خان آپ سے ملنا چاہتے ہیں، ان سے ملاقات کر لیں۔ 9 مئی کو شہباز شریف اور ملک احمد خان میرے گھر آئے اور کہا کہ ہم نے الیکشن کروانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ملک احمد کہنے لگے، میں نے الیکشن کمیشن کے ساتھ بات کی ہے، الیکشن کمیشن مردم شماری اور حلقہ بندیاں 5 اگست تک مکمل کر لے گا۔ حکومت نے فیصلہ کیا ہے اگر ہم بجٹ نہیں دیتے ہیں تو 5 ستمبر کو الیکشن کروا دیے جائیں گے، اور اگر بجٹ پیش کرنا پڑا تو ہم 5 اکتوبر کو الیکشن کروانے کے لیے تیار ہیں۔ یوں الیکشن کی تاریخ کا فیصلہ ہو گیا اور PTI کو بھی اس فیصلے سے آگاہ کر دیا گیا۔ PTI کو کہا گیا کہ آپ لانگ مارچ کا اعلان نہ کریں۔ اس کے بعد شہباز شریف لندن چلے گئے۔ 19 مئی کو ملک احمد خان میرے گھر دوبارہ آئے۔ انہوں نے بتایا کہ نواز شریف نے فیصلہ کیا ہے، ہم الیکشن کروا رہے ہیں اور کل شہباز شریف استعفیٰ دے دیں گے۔ شہباز شریف نے عرفان صدیقی سے اختتامی تقریر بھی لکھوا لی تھی۔ شہباز شریف نے 20 مئی کو استعفیٰ دینا تھا۔ ابھی ملک احمد خان بیٹھے ہی تھے تو DG ISI ندیم انجم بھی آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کل شہباز شریف استعفیٰ دیتے ہیں، 25 مئی کو قطر میں IMF کے ساتھ مذاکرات کون کرے گا؟ حکومت سے درخواست کریں کہ شہباز شریف 10 دن بعد مستعفی ہوں تاکہ IMF سے مذاکرات بھی ہو جائیں اور نگران سیٹ اپ بنانے کے لیے ہمیں 10 دن کا وقت بھی مل جائے۔ ملک احمد خان نے جواب دیا، میاں نواز شریف فیصلہ کر چکے ہیں کہ کل شہباز شریف مستعفی ہوں گے، تو اس سلسلے میں ان سے بات نہیں کر سکتا۔ بہتر ہے کہ آپ بات کریں یا DG ISI بات کریں۔ میں نے DG ISI کو کہا کہ نواز شریف سے درخواست کریں کہ وہ 10 دن ہمیں دے دیں۔ DG ISI نے نواز شریف سے بات کی اور ان کو 10 دن بعد مستعفی ہونے پر منا لیا۔ یہی بات DG ISI نے شاہ محمود قریشی، پرویز خٹک اور اسد عمر کو بتا دی اور کہا کہ آپ لانگ مارچ کا اعلان مت کریں، لیکن ان تینوں احباب نے کہا کہ عمران خان نہیں مان رہے۔ 20 مئی کو ملتان میں عمران خان کا جلسہ تھا، بہرحال انہوں نے لانگ مارچ کا اعلان نہیں کیا۔ DG ISI نے بڑی مشکل سے اعلان کرنے سے روکا۔ عمران خان فوری الیکشن کا اعلان چاہتے تھے۔ 22 مئی کو عمران خان نے پشاور میں پریس کانفرنس رکھ لی۔ DG ISI نے پھر شاہ محمود، اسد عمر اور پرویز خٹک سے بات کی کہ آپ صرف 10 دن انتظار کر لیں، IMF کے ساتھ مذاکرات اور نگران سیٹ اپ کے لیے ہمیں 10 دن دے دیں۔ انہوں نے کہا عمران خان نہیں مان رہے۔ دوپہر عمران خان کی پریس کانفرنس تھی، شاہ محمود قریشی بھی ساتھ بیٹھے تھے۔ میں نے شاہ محمود قریشی کو پیغام بھجوایا کہ آپ عمران خان کو لانگ مارچ کا اعلان کرنے سے روکیں۔ شاہ محمود قریشی نے عمران خان کو بتایا کہ وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن عمران خان نے بات کرنے سے انکار کر دیا، جس کے مناظر TV اسکرین پر دیکھے گئے۔ میری طرف سے لانگ مارچ رکوانے کی یہ آخری کوشش تھی۔ عمران خان نے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا۔ شام کو لیگی قیادت میرے پاس آئی تو انہوں نے کہا کہ اب ہم عمران خان کا بھرپور مقابلہ کریں گے۔ میں نے پھر بھی اگلے دن خود شاہ محمود قریشی سے بات کی کہ آپ حکومت کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں، لیکن انہوں نے کہا عمران خان نہیں مان رہے، وہ فوری شہباز شریف کے استعفے کا اعلان چاہتے ہیں۔ میں نے کہا آپ کے پاس اکثریت نہیں ہے، حکومت تحلیل ہو گئی تو IMF کے ساتھ مذاکرات کون کرے گا؟ جنرل باجوہ کے پاس اس گفتگو کی آڈیو بھی موجود ہے۔ لانگ مارچ ناکام ہو گیا۔ لانگ مارچ کے روز میں نے اپنا ہیلی کاپٹر بھیجا جس پر شاہ محمود قریشی، اسد عمر اور دیگر کو اٹھایا اور راجہ پرویز اشرف کے پاس لے آئے۔ ان کے راجہ پرویز اشرف، ایاز صادق اور دیگر کے ساتھ مذاکرات ہوئے۔ PTI کا یک نکاتی نکتہ تھا کہ الیکشن کی تاریخ دیں۔ راجہ پرویز اشرف نے کہا آپ پہلے اسمبلی میں آئیں، پھر معاملات آگے بڑھاتے ہیں۔ اس طرح یہ مذاکرات ناکام ہو گئے۔ لانگ مارچ روکنے کا سارا انتظام رانا ثناء اللہ کا تھا۔ ہم مکمل نیوٹرل تھے، ہم نے کسی قسم کی مداخلت نہیں کی تھی۔ رانا ثناء اللہ لانگ مارچ روکنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ میں نے پوچھا 17 جولائی کے الیکشن آپ نے PTI کو جتوائے تھے؟ انہوں نے کہا نہیں، بالکل کوئی مداخلت نہیں کی تھی۔ فروری 2021 کے بعد کسی ایک الیکشن میں بھی معمولی گڑبڑ نہیں کی گئی۔ آج کل ویسے بھی الیکشن کے دن گڑبڑ نہیں ہوتی، الیکشن سے پہلے مینجمنٹ ہوتی ہے۔
عمران خان مقبولیت سے الیکشن جیتے۔ نون لیگ کے ہارنے کی سب سے بڑی وجہ پی ٹی آئی کے منحرف لوگوں کو ٹکٹ دینا تھی۔ دوپہر کے کھانے کی میز پر میں نے سوال کیا کہ 63A والا فیصلہ جسٹس عمر عطا بندیال سے آپ نے کروایا تھا؟ جنرل باجوہ نے کہا، یہ فیصلہ میں نے نہیں کروایا تھا۔ عمر عطا بندیال ایک کمزور شخص ہے، دباؤ برداشت نہیں کر سکتے۔ جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب جسٹس عمر عطا بندیال پر غالب آ گئے۔ یہ فیصلہ ان دونوں نے کروایا۔ جسٹس منیب نے فیصلہ لکھا، یہ فیصلہ غلط ہے، خلاف آئین ہے۔ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی وجہ سے بہت بربادی ہوئی اور ملک میں آج تک عدم استحکام ہے۔ خاص طور پر پنجاب میں ان ججوں کو بھی پتا ہے کہ یہ فیصلہ غلط ہے اور فیصلہ ریورس بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو کس طرح ریورس کریں۔ میں نے سوال کیا، سپریم کورٹ میں تحریک انصاف کے حامی جج بھی ہیں، اور کیا سپریم کورٹ کے ججوں کے خاندان بھی تحریک انصاف کے حامی ہیں اور ان کے فیصلوں پر اثر انداز ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا، بالکل ایسا ہے۔ کچھ ججز پی ٹی آئی کے حامی ہیں۔ ججوں کی بیگمات اور ان کے خاندان کے دیگر افراد تحریک انصاف کو پسند کرتے ہیں۔ یہ بھی ججوں کے فیصلوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ہمارے ملک میں جج بہت ڈرپوک ہیں، بہت ڈر کے فیصلے کرتے ہیں، ٹک ٹاک سے ڈر کے فیصلے کرتے ہیں۔ تحریک انصاف کے حق میں بھی جج ڈر کے فیصلے دیتے ہیں۔ ٹک ٹاک پہ بے عزتی وائرل ہو تو دباؤ بڑھ جاتا ہے۔ میں نے سوال کیا، عمران خان کو بنی گالہ کیس میں نااہلی سے آپ نے بچایا تھا؟ انہوں نے جواب دیا کہ ایک دن جنرل فیض میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ بنی گالہ کیس میں عمران خان کے کاغذات مکمل نہیں ہیں، وہ نااہل ہو جائیں گے، تو کیا کیا جائے؟ جسٹس ثاقب نثار بھی کہتے ہیں کہ اگر عمران خان کو نااہل کر دیا تو باقی کون بچے گا؟ ملک بھی تو چلانا ہے۔ میں نے بھی کہا کہ عمران خان کو نااہل کرتے ہیں تو وزیر اعظم کون بنے گا؟ عمران خان کی 40 سالہ پرانی رسیدیں دستیاب نہیں تھیں، بینکس بند ہو گئے تھے، عمران خان نااہلی سے بچ گئے، اس کے بدلے جہانگیر ترین کو نااہل کر دیا گیا۔ میرا سوال تھا کہ اسٹیبلشمنٹ حمزہ شہباز کے وزیر اعلیٰ بننے کے خلاف تھی۔ جنرل باجوہ بولے، جب حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ بنے تو میں نے شہباز شریف سے سخت ناراضگی کا اظہار کیا تھا کہ آپ نے اپنے ہی بیٹے کو وزیر اعلیٰ بنا دیا، آپ کو پارٹی میں کوئی اور بندہ نہیں ملا؟ میں نے شہباز شریف کی کافی کلاس لی، وہ سر جھکا کر سنتے رہے اور کچھ نہیں بولا۔ شہباز شریف سے جتنی مرضی سخت بات کر لیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی جواب بھی نہیں دیتے۔ جنرل باجوہ کہتے ہیں کہ حمزہ شہباز انتہائی نکما ہے، سلمان شہباز کافی تیز اور باصلاحیت ہے، شہباز شریف کمزور وزیر اعظم ہے، ان سے حکومت نہیں چل رہی اور نہ وزراء ان کی بات سنتے ہیں، وزراء ان کو گاس بھی نہیں ڈالتے۔ بڑے میاں آئیں گے تو حالات بہتر ہوں گے۔ میں نے پوچھا، سلمان شہباز کو آپ نے باہر بھیجا تھا؟ جنرل باجوہ نے کہا، نہیں، بلکہ میں نے جنرل فیض سے پوچھا تھا کہ سلمان شہباز باہر کیسے گیا، تو اس نے کہا مجھے بھی نہیں پتا چلا۔ جنرل باجوہ کہنے لگے، اس کے بعد شہباز شریف کو وزارت عظمیٰ میں مزہ آنے لگا تھا۔ کچھ عرصے بعد جنرل فیض میرے پاس آئے اور کہا کہ عمران خان سے ایک دفعہ مل لیں۔ میں نے جنرل فیض کو کہا، اچھا انہیں کہیں میرے گھر آ جائیں۔ جنرل فیض نے کہا، نہیں، آپ ایوان صدر میں مل لیں۔ صدر عارف علوی بھی مجھے بار بار عمران خان سے ملنے کا کہہ رہے تھے۔ میں ایوان صدر چلا گیا تو حیران رہ گیا کہ عمران خان مجھ سے بہت اچھے طریقے سے ملے، جیسے ان کو مجھ سے کوئی شکایت ہی نہیں اور جیسے کوئی غیر معمولی بات نہ ہوئی ہو۔ میرا خیال تھا کہ وہ گلہ کریں گے، لیکن وہ بالکل نارمل تھے۔ میں ان کی منافقت پر حیران تھا کیونکہ وہ عوام میں مجھ پر بھرپور تنقید کرتے تھے۔ میں نے کہا، آپ مجھے میر جعفر اور میر صادق کہتے ہیں۔ عمران خان صاف مکر گیا، کہتا میں نواز اور شہباز کو کہتا ہوں، پھر کہتا کہ آپ ان کی حکومت گرا دیں، ان کو گھر بھیج دیں اور الیکشن کروا دیں۔ میں نے کہا، آپ تو اسمبلی میں ہی نہیں ہیں، حکومت 2 سیٹوں پر کھڑی ہے، آپ اسمبلی جائیں، پھر آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو عمران خان کہنے لگے کہ بس آپ حکومت گرا دیں اور الیکشن کروائیں۔ تو میں نے عارف علوی کو اندر بلا لیا، جو اس سے پہلے باہر بیٹھے تھے، اور انہیں کہا کہ انہیں سمجھائیں کہ کیسے حکومت گرا سکتے ہیں اور حکومت ختم ہونے کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک وہ اسمبلی نہیں جاتے۔ پھر عارف علوی نے بھی ان کو سمجھایا۔ یہ ملاقات بے نتیجہ رہی۔ آپ نے عمران خان کو پلے بوائے کیوں کہا تھا؟ میں نے سوال کیا۔ جنرل باجوہ نے بتایا، عمران خان سے جب دوسری ملاقات ہوئی تو میں بڑے غصے میں تھا کیونکہ وہ مسلسل میرے بارے میں جھوٹ بول رہے تھے۔ میں نے عمران خان کو کہا، آپ اپنی زبان پر کنٹرول کریں اور اپنے جھوٹوں کو لگام دیں، ورنہ میرے پاس بھی کہنے کو بہت کچھ ہے، آپ جھوٹ بولنا بند کریں۔ عمران خان نے کہا، آپ کیا کریں گے؟ میں نے کہا، کیا آپ پلے بوائے نہیں رہے؟ آپ کی ویڈیوز بھی موجود ہیں، اگر زبان بند نہ کی تو گلہ نہ کیجیے گا۔ اس طرح یہ ملاقات بھی تلخی پر ختم ہو گئی۔